بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاقوں کی شرح، طلاقوں کی ریشو کہ اچھے بڑے گھروں کا اجڑ جانا، اچھے بڑے میاں بیوی جو اللہ کا عہد لے کر ایک دوسرے کے نکاح میں آئے تھے، گواہ بنائے گئے تھے، اور پھر طلاقوں تک نوبت کا چلے جانا، اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، قرآن نے مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو ایک ایسا رشتہ قرار دیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اس میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت اور رحمت ایک دوسرے کے دل میں رکھی ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت رکھی گئی، جن کو سکون کا باعث قرار دیا گیا، تو انسان اس کے لیے جدائی کے راستے اپنا لیتا ہے، چاہے عورت خلا لے یا چاہے مرد طلاق دے۔ اس کی وجوہات ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ وجوہات چند موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں کو یہ چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں میں کر رہا کہ لوگوں کی باتیں، کہ اگر بیوی کے کانوں میں یہ ڈالا جائے اس کے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، کہ آپ کا، اس کی وجوہات ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ وجوہات چند موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں کو یہ چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں میں کر رہا کہ لوگوں کی باتیں، کہ اگر بیوی کے کانوں میں یہ ڈالا جائے اس کے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، کہ آپ کا خاوند کیا کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے جاتا ہے، آپ کا خیال نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے بیوی کے دل میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اگر خاوند کے دل میں ڈالا جائے بیوی کے بارے میں کہ آپ کی بیوی یہ کرتی ہے، یہ اس کے معمولات زندگی ہیں، اور یہ گھر کا کام کاج اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ میاں اور بیوی کی زندگی ہے جس میں آپ نے جینا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ جو ہے وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے جب میاں اور بیوی میں لڑائی ہوتی ہے۔ طلاقوں کی بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا، دونوں فریقین کے ذہن کے اندر، میاں اور بیوی کے ذہن کے اندر ایسی باتوں کا بھر دینا کہ جب اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس گئے گزرے دور کے اندر جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ اس میں بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو ملا کر رکھنا چاہیں گے۔ دو خاندانوں کی بات ہو، دو بھائیوں کی بات ہو، دو رشتہ داروں کی بات ہو، دو کاروباریوں کی آپس کے اندر جو پارٹنر ہیں ان کی بات ہو، بہت کم لوگ ہوں گے جو ملا کر رکھنے کا کہیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ طلاقوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ذہنوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف زہر بار دیا جائے۔ طلاقوں کی دوسری بڑی وجہ، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مرد کو دی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت کو دی ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے
کہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بات طلاق تک چلی جائے۔ عورت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ان کو نبھانے کی کوشش کرے، مرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ان کو نبھانے کی کوشش کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب دونوں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں، جس کمپنی کے ملازمین اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں، وہ کمپنی، وہ فیکٹری کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ جس گھر کے اندر میاں اور بیوی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے ان فرائض کو سر انجام دے رہے ہوں، اس گھر کے اندر کبھی بھی بات جو ہے وہ طلاق تک نہیں جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ طلاقوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مرد یہ سمجھتا ہے کہ A to Z سارا کام جو ہے وہ میری بیوی کرے، ہر چیز کی ذمہ داری اس پر ہے، گھر کا بجٹ مینج کرنا، ہر چیز کو مینج کرنا، کہ صرف وہ میری بیوی کے ذمہ ہے۔ اور عورت کیا سمجھتی ہے؟ کہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے۔ نہیں، یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لگائی ہیں۔ عورت کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کچھ مرد کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ جب ان کو نبھایا جائے گا تو بات طلاقوں تک نہیں جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو طلاقوں کی بڑی وجہ ہے، اگر مرد اور عورت میں سے کوئی بھی بد اخلاق ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ صرف مردوں کو حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یہ سارے ہی اس میں شامل ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، فرمایا کہ بہتر تم میں سے وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ دونوں میں سے اگر کسی کی زبان سخت ہے، اخلاق گندا ہے، کسی کے لہجے بڑے کڑوے ہیں، کسی کو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، گھر نہیں چلے گا۔ بد اخلاق چاہے خامد کی شکل میں ہو، بد اخلاق چاہے تاجر کی شکل میں ہو، بد اخلاق کسی معلم کی شکل میں ہو، بد اخلاق کسی آفیسر کی شکل میں ہو، معاشرے کی نظروں میں قبر کی مٹی میں گرنے سے پہلے گر جاتا ہے۔ اس لیے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس سے طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے۔ یہ تین وجوہات بنیادی طور پر یاد رکھیں۔ پہلی وجہ، میاں اور بیوی کا لوگوں کی باتوں میں آ جانا، چاہے دونوں آ جائیں چاہے ان میں سے ایک آ جائے۔ دوسری وجہ کہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں، اپنے جو فرائض ہیں، ان کی ادائیگی نہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو ادا نہ کرنا۔ تیسری وجہ کہ مرد اور عورت میں سے کسی ایک کا بد اخلاق ہونا، خامد اور بیوی میں سے کسی ایک کا بد اخلاق ہونا یا دونوں کا بد اخلاق ہونا، اس سے طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اور طلاق سے صرف میاں اور بیوی جدا نہیں ہوتے، طلاق سے دو گھرانے ٹوٹتے ہیں، دو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ ہونے والے جو بچے موجود ہیں، ان بچوں کی زندگی ایک انتہائی خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی میں منور کیجیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔